اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر المسکر یخامر العقل۔ اے ایمان والو، بے شک خمر، خمر کا مطلب کیا ہے؟ المسکر الذی یخامر العقل، یعنی ایسا شراب کہ جو عقل کو ڈھانپ دے، والمیسر، اور جو ہے جوا، ٹھیک ہے جی، اور جوا، والانصاب، اور انصاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انصاب کا معنی ہوتا ہے بت، والازلام، اور پتے، قداہ الاستقسام، کہ جس کے ذریعے جو ہے نا استسقاء میں جس کے ذریعے قسمت کے حال بتائے جاتے ہیں، رجسن، کہتے ہیں کہ یہ خبیث ہے، مستقذر، بہت جو ہے نا کیا ہے کہ یہ خبیث ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے جو ہے نا کیا ہے کہ عملوں میں سے ہیں، الذی یزینہ، شیطان کیا کرتا ہے کہ جو اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ان عملوں کو، یعنی کہ ان کو، شراب کو اور جوا کو، اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ جو پتے ہوتے ہیں اس کے قسمت کے حال بتانے کے، فاجتنبوہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بچو، آئی رجس المعبر بھی عن هذه الاشیاء، یعنی ایسی پلیتی، کہ ایسی پلیتی کہ جس کو ان اشیاء کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اس کے کرنے سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، جزی نیست کہ شیطان ارادہ کرتا ہے، ان یوقع بینکم، یہ کہ واقع کر دے تمہارے درمیان، العداوت والبغضاء، دشمنی اور بغض، فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں، ٹھیک ہے نا، اذا آتیتموہما، لما یحصل فیہما من الشر والفتن، کہ جب جو ہے نا کہ ان دونوں میں جو چیز حاصل ہو سے ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ فتنہ ہوگی اور شر ہوگی اور وہ برائی ہوگی۔ وَيَصُدَّكُمْ، اور تمہیں روکے گا، کس سے روکے گا؟ یعنی جوا میں مشغول کرنے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے، خصہما بالذکر تعظیما لہما، کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے یعنی اپنے ذکر کو اور صلات کو جو ہے یہاں پر صراحتاً اس لیے ذکر فرمایا ہے کیونکہ ان کی بہت بڑی تعظیم ہے۔ فہل انتم منتہون، پس کیا تم جو ہے نا کیا رکنے والے ہو، یعنی ان کو بجا لانے سے رکنے والے ہو، کہ اے انتہو، یعنی رک جاؤ، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری کرو اور اس کے رسول کی تابع داری کرو، فَاحْذَرُوا وَاحْذَرُوا، بچو، کس سے بچو؟ المعاصی، گناہوں سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ عَنِ الطَّاعَةِ، پس اگر تم پھر گئے فرما برداری سے، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر، یعنی کیا مطلب پھر گئے، کیا مطلب کیا ہے؟ کس سے پھر گئے؟ صاحب تفسیر نے بتا دیا کہ اگر تم فرما برداری سے پھر گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ بے شک ہمارے رسول پر صرف صاف بات پہنچانی ہے، بس انہوں نے صرف تمہیں بات پہنچا دی ہے، اب آگے مرضی ہے کہ تم جو ہے اس بات سے باز آتے ہو یا نہیں آتے، وہ آگے تمہارا فعل ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تو صرف یہی ہے کہ بھئی انہوں نے صرف آپ کو پہنچا دیا ہے۔ ای الابلاغ المبین وجزاؤکم علینا، ان کا کام ہے پہنچانا صاف بات، اور جزا دینا یہ ہم پر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جزا دینا جو ہے یہ میرے اوپر ہے، میں جزا دوں گا، کہ تم اگر نیک کام نہیں کرو گے بلکہ برا کام کرو گے تو اس کی جزا جو ہے تمہیں میں دوں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان کی جزا جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانی سے بچائے، یعنی نافرمانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بچائے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فرما برداری میں ہی رکھے، ٹھیک ہے جی، فرما برداری میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک منٹ ذرا، یہ زین صاحب آگے۔ اچھا جی، لیس علی الذین، نہیں ہے ان لوگوں پر،
جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، جناح کوئی گناہ۔ اب یہاں پر لیس جو ہے اس کی جو خبر ہے وہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، اور جو جناح ہے نا یہ اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ فی ما طعموا، اس میں کہ جو انہوں نے کھایا، کس سے کھایا کا مطلب کیا ہے کہ شراب پیا، والمیسر، اور جو جوا وغیرہ جو انہوں نے کیا حرام ہونے سے پہلے، حرام ہونے سے پہلے جو انہوں نے کام کیا، جوا کھیلا یا شراب پیا، جو بھی کچھ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اذا متقوا، جب کہ وہ ڈریں، ڈریں کا مطلب کیا ہے، جب کہ وہ بچیں۔ یہاں پر متقوا کا معنی کیا ہے، جب وہ بچیں، کس سے؟ محرمات سے، جو حرام چیزیں ہیں۔ وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، اور انہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، پھر جو ہے کیا ہے کہ وہ ڈرے اور ایمان لایا، یعنی کیا مطلب ہے، ثبتوا علی التقوی والایمان، کہ وہ ثابت رہے تقوی پر اور ایمان پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر۔ ثم اتقوا، پھر وہ ڈرے، واحسنوا العمل، اور اچھے اعمال کیے۔ واللہ یحب المحسنین، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے محسنین کو۔ تو یہاں پر یہ جو محسنین ہے، زین بھائی آپ بتائیں گے کہ یہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ جی سر، کون سا لفظ؟ واللہ یحب المحسنین۔ جی، تو اس میں کون سا لفظ کس کی؟ محسنین جو ہے، محسنین جو ہے یہ کیا واقع ہوگا، یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ فعل بنے گا، فاعل بنے گا، مفعول بھی بنے گا؟ جی فائل بن رہا ہے۔ جی، فاعل تو مرفوع ہوتا ہے نا، یہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ منصوب بن رہی ہے، حالت رفیع کی محسنون ہونا چاہیے نا اگر یہ فاعل ہوتا شاہ صاحب۔ مفعول ہے سر۔ ہاں یہ مفعول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کس کو؟ جو احسان کرنے والے ہیں، بے معنی انہو یصیبہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب دیتا ہے۔ تو یہاں پر یصیبہم میں جو ہم ضمیر ہے وہ کیا باقی ہو رہی ہے؟ چلو بلا سر فائل، ہاں فائل ہے۔ ہم ضمیر جو ہے اسد بھائی، جی اسد بھائی آواز آ رہی ہے؟ یہ مطلب یہ کہ یصیب المحسنین ہے، یصیب المحسنین، جیسے یحب المحسنین، یہ اصل میں اس کا معنی بن رہا ہے یصیب المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی ثواب دے گا احسان کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے محسنین کو پسند کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو احسان کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ثواب دے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ جو پسند فرماتا ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پسند فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب دے گا۔ جی آگے چلتے ہیں، ذرا آپ کی مشکاہ شریف حدیث کل حدیث نمبر آپ نے میرے خیال میں 320 پڑھ لی تھی، 320 یا 321 پڑھ لی تھی۔ جی جی زین بھائی کون سی پڑھی تھی؟ سر میں کل تھوڑا لیٹ آیا تھا، مجھے اندازہ ہے کہ ہم نے سر یہی اس سے آگے پڑھنی ہے، تین الفصل الثالث پڑھنی ہے نا، الفصل الثالث، ٹھیک ہے جی۔ جی جی ہمارے اسد بھائی جو ہیں، آواز نہیں آ رہی اسد بھائی آپ کو؟ جی جی استاد مجھے آ رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ذرا مصروف تھا۔ اچھا جی، وعلیکم السلام۔ کل کون سی حدیث شریف ہم نے پڑھنی تھی؟ کل کون سی پڑھی تھی؟ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ وعن ابی رافع، الفصل الثالث جیسے، وعن ابی رافع اشهد لکنت اشبه لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ۔
روایت حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکری کا پیٹ بھونتا تھا، بھونتا تھا، سمجھ میں کان کا بھونتا تھا، پھر جو ہے نا کیا ہے کہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے۔ وَأَنْهُ قَالَ أُهْدِيتُ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال ما هذا يا أبا رافع فقال شاة أهديت لنا يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فطبختها في القدر قال ناولني ذراع يا أبا رافع فناولته ذراع ثم قال ناولني ذراع الآخرة فناولت ذراع الآخرة ثم قال ناولني ذراع الآخرة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما للشاة ذراعان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت ثم دعا بماء فتمدمد فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحما باردا فأكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی جو ہے پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایک بکری جو ہے وہ ہدیہ دی گئی۔ جب ہمیں ایک بکری جو ہے ہدیتاً جو ہے نا کیا ہے کہ بھیجی گئی تو فجعلها، تو میں نے اس کو ہانڈی میں ڈال دیا۔ فدخل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل فقال ما هذا یا ابا رافع، کہ اے ابا رافع یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے نا ایک بکری جو ہے وہ ہدیے میں دی گئی ہے، تو آپ سے میں نے اس کو پکایا ہے ہانڈی میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناولنی ذراع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی ہتھیلی، مطلب یہ کہ جو ہم جو نا ذراع گز کو کہتے ہیں، تو یعنی کیا مطلب ہوا کہ جو بکری کی جو آگے والی جو ٹانگ ہے نا وہ دے دو۔ تو وہ کہتے ہیں، حضرت رافع فرماتے ہیں کہ میں نے ان دے دیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہا ذراع دے دو، یعنی اگلی جو ہے ٹانگ وہ دے دو، تو میں نے دے دی۔ پھر تیسری مرتبہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگلی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ وہ ٹانگ دے دے دوبارہ، تیسری مرتبہ جب کہا تو حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ بکری کے لیے تو 2 ذراع ہوتے ہیں، اب میں تیسرا ذراع کہاں سے لاؤں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اما انکا لو سکت لناولتنی، کہ اگر تو خاموش رہتا تو مجھے تو ذراع دیتے ہی جاتا یعنی ٹھیک ہے جی۔ ما سکت ثم دعا بماء، کہتے ہیں کہ بھئی پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فتمدمدا، تو آپ نے کلی فرمائی، تو اپنے یعنی کلی فرمائی اپنے منہ کی، وغسل اطراف اصابعہ، اور آپ نے انگلیوں کے اطراف دھوئے، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فصلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ثم عاد الیہم، پھر جو ہے کیا ہے کہ آپ ان کی طرف لوٹ گئے، فوجد عندهم لحما، تو آپ نے جو ہے کیا ہے کہ ان کے پاس ایک پھر کیا ٹھنڈا گوشت پایا، لحمن باردن، فاکل، پھر آپ نے کھایا، ثم دخل المسجد، پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے، فصلی، اور پھر آپ نے جو ہے کیا کیا نماز پڑھی، ولم یمس ماء، تو آپ نے پانی کو بالکل چھوا بھی نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ کھانا کھا لیتا ہے، کھانا کھا لینے کے بعد کوئی بھی چیز ہو تو اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اس پر دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے جو ہے نا وہ اس بات پر ہیں کہ بھئی جب بندہ کوئی کھا لے، کوئی چیز کھا پی لے، تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ یہ آپ کی 2 حدیثیں آپ جو ہے یہ پوری ہوئی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم ذرا۔ جی السلام علیکم شاہ صاحب، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، میں تھوڑا اس وقت بزی ہوں، تھوڑا سا میں ڈرائیو کر رہا ہوں، پر میں سن رہا ہوں، میں جی سمجھا رہی، میں سن رہا ہوں جی۔ اچھا جی،
اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ما یاجب با وضو واجب کرنے والی چیزیں جو ہے نا اس کے بارے میں آ رہی ہے 328 نمبر حدیث شریف ہے. ٹھیک ہے جی. روایت ہے دارمی رضی اللہ تعالیٰ سے الا انہ لم یذکر ثم دعا بماء الی آخرہ. اور دارمی نے ابو عبیدہ سے روایت کیا کہ مگر انہوں نے ثم دعا الی آخرہ کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. یہ پچھلے حدیث سے اس کا تعلق ہے. 329 نمبر جو ہے نا کیا ایک حدیث ہے عن انس بن مالک قال كنت انا وابی وابی وابو طلحہ جلوسا فاکلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء فقال لما تتوضا فقلت لهذا الطعام الذي اكلنا فقال اتتوضا من الطيبات لم يتوضا منه من هو خير منك. روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں اور ابی اور ابو طلحہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے گوشت اور روٹی کھائی. پھر میں نے وضو کیا, وضو کا پانی منگایا. میں نے کیا کیا فاکلنا لحما وخبزا ثم دعوت, میں نے جو وضو کے لیے پانی منگایا. فقالا, تو ان دونوں نے کہا لما تتوضؤ, تو آپ کیوں وضو فرما رہے ہیں. فقلت, تو میں نے کہا لہذا الطعام الذي اکلنا, اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا. فقالا, تو ان دونوں نے کہا اتتوضؤ من الطیبات, کہ بھئی کیا تو پاکیزہ چیزوں سے جو ہے نا حلال چیزوں سے وضو کرتے ہو. لم یتوضا وضو لم یتوضا من هو خیر منک. تو انہوں نے کہا کہ بھئی وضو نہ کیا, انہوں نے جو ہے نا کیا ہے کہ وضو نہیں کیا. لم یتوضا انہوں نے دونوں نے وضو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, جو تم سے بہتر ہے. نے کہا جی انہوں نے تو وضو نہیں کیا جو تم سے بہتر ہے, یعنی وضو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو وضو نہیں کیا, تو آپ جو ہے نا کیا ہے کہ کیوں وضو کر رہے ہیں. 330 نمبر وان ابن عمر قال كان يقول قبلة الرجل امرأة وحسنها بيده من الملامسة. کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ مرد کو اپنی بیوی کا بوسہ لینا, قبلۃ معنی بوسہ لینا, اور اسے اپنے ہاتھ سے چھونا, یہ ملاسمت ہے. یہ کیا ہے, ملامست ہے. تو جو اپنی بیوی کو چومے او جسہ بیدہ, اور یا پھر اپنے ہاتھ سے چھوئے, فعلیہ الوضوء, تو اس پر وضو ہے. یہ حضرت اس کو امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ہے نا کیا روایت کیا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ایسی بات نہیں ہے. کیوں کہ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کے چھونے سے وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا. اس کے بعد ہے جناب ہماری نور الایضاح. نور الایضاح میں ہم نے کل جو ہے وہ پڑھا تھا, باب تیمم کے بارے میں پڑھا تھا. اب ذرا ہم جو ہے نا وہ آگے نواقض تیمم پڑھے تھے نا کل. یہ مجھ سے ابھی کون سی کتاب پڑھی ابھی آپ نے ختم ہوئی ہے؟ یہ جو ہے نا وہ مشکات شریف. اچھا وضو کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, اصل میں اختلاف اس بات کا تھا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نے گوشت وغیرہ کھا پی لیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے, اس کو وضو کرنا چاہیے. تو دیکھو وضو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بکری جو حضرت ابو رافع نے پکوائی تھی, تو آپ نے جو ہے نا کہ اس کا کچھ حصہ کھایا تو آپ نے وضو نہیں فرمایا. پھر جب نماز کھا چکے تھے, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ٹھنڈا گوشت تناول فرمایا, پھر بھی آپ نے وضو نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. فصل فی حکم الجبیرۃ ونحوہا, کہتے ہیں کہ یہ جو فصل ہے یہ جبیرہ, یہ جو نا چپڑیاں ہوتی ہیں نا جو پٹی کی جاتی ہے, پہلے جو ہے نا وہ کیا جاتا تھا, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, پٹی لپیٹی جاتی تھی پہلے کے زمانے میں. ٹھیک ہے جی. اذا افتصد او جرح او کسر عضوہ, کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پچھنے لگوائے یعنی حجامہ کروایا. حجامہ جو نا ہوتا ہے نا, حجامہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس نے انسان کا جو زخم ہے, انسان کا جو جسم ہے اس پر زخم آ جاتا ہے, زخم کے بعد پھر اس پر پٹی کی جاتی ہے. یا انسان کو زخم پہنچا یا پھر انسان کا کوئی عضو ٹوٹ گیا, فشدہ بخرقۃ او جبیرۃ, تو انہوں نے وہاں پر کوئی کپڑے کا کوئی جو ہے وہ جس کو پنجابی میں ٹاکی کہتے ہیں وہ باندھ لی, یا پھر اس نے جبیرہ جو ہے یہ چپڑیاں ہوتی ہیں وہ باندھ لی. وکان لا یستطیع غسل العضو, اور وہ عضو کو دھونے کی طاقت نہیں رکھتا. ولا یستطیع مسحہ, اور اس پر مسح کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا. تو واجب المسح علی اکثر ما شد به العضو, کہتے ہیں کہ اس حصے پر جو مسح واجب ہے کہ جس کو عضو کے ساتھ اس نے باندھا ہوا ہے. وکف المسح علی ما ظہر من الجسد,
کہتے ہیں مسح کافی ہے جو جسم سے ظاہر ہے، بین اصابت المفسد والمسح، کہ بھئی جو بھی والمسح آگے اس کا تعلق آگے ہوگا کہ جہاں جس جگہ پر آپ نے پچھنے لگمائے ہیں نا یا جمع کروایا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس جگہ جو جسم کا حصہ ظاہر ہے یا جس پر آپ نے وہ پٹی وغیرہ لگائی ہے، تو اس پر آپ پٹی کر سکتے ہیں اور اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والمسح کالغسل مسح جو ہے نا یہ غسل کی طرح ہے، غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا، فلا یتوقع مدت، اس کی کوئی مدت نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات، اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ کب جو ہے نا آپ کا کب آپ یہ پٹی کھولیں یا کب اتنے دن آپ کر سکتے ہیں اتنے نہیں، بلکہ جب تک جو ہے نا آپ کا جو زخم ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک آپ جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں۔ ولا اشترو شد الجبیرت علی طہر، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ جو چپڑیاں ہیں یا آپ وہ جس کو آپ کہیں پٹی جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ جب وضو میں ہوں تب آپ باندھیں۔ بالفرض دیکھیں کہ انسان ابھی نماز نہیں پڑھ رہا، کسی بھی انسان کو ابھی زخم پہنچ گیا اور وہ بے وضو ہے، تو ظاہر بات ہے اب وہ جو پٹی باندھے گا، جو چپڑی باندھے گا، تو بہت ظاہر بات ہے اب وضو والا تو وہ عضو تو جو ہے بغیر وضو کے ہے نا، تو یہ اس پر یہ بھی شرط نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں بے وضو تھا تو اب کیا کروں، زخم مجھے لگا ہے تو میں پہلے وضو کر کے آؤں یا پہلے میں اس کو دھو لوں، تو پھر جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا ہے اس میں کیا کہتے ہیں تیمم میں، اس میں پڑھا ہے باب المسح علی الخفین میں پڑھا ہے کہ وہ جو مسح جو ہے نا وہ تب پہنے جائیں گے جب پیر پاک ہوں، یعنی وہ پیر پاک ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ پاک کا مطلب کیا ہے کہ وہ وضو والے ہوں۔ وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرَّجُلَيْنِ مَعَ غَسْلِ الْآخَرِ، کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ اگر آپ کے ایک پیر پر آپ کو زخم ہے تو اس پر آپ نے چپڑیاں باندھی ہوئی ہیں یا اس پر آپ نے جو ہے نا وہ پٹی باندھی ہوئی ہے، تو اس پر آپ کیا کر رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، اور دوسرے پیر پر چونکہ کچھ نہیں ہے آپ اس پر کیا کر رہے ہیں، دھو رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے۔ وَلَا يَبْطِلُ الْمَسْحُ بِسُقُوطِهَا قَبْلَ الْبُرْءِ، کہتے ہیں کہ مسح باطل نہیں ہوتا چپڑیوں کے گرنے سے، بعض اوقات چپڑیاں کیا ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں بعض اوقات، ہاں اگر وہ کیا کہتے ہیں زخم ٹھیک ہو جائے پھر گر جائیں تو پھر مسح باطل ہوتا ہے، اور اگر زخم ٹھیک نہیں ہوا لیکن چپڑیاں ویسے ہی گر گئیں تو کہتے ہیں مسح جو ہے نا ان کے جو ہے نا گرنے سے باطل نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا، اور کہتے ہیں کہ اس پٹی کو یا اس چپڑیوں کو ان کے بغیر تبدیل کرنا بھی جائز ہے۔ کس کا مطلب جائز ہے کہ بالفرض آپ نے بالفرض کسی انسان کو زخم پہنچا، زخم پہنچنے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے پٹی کر دی، ٹھیک ہے جی، اب اس پر اس آدمی نے مسح کیا تھا، تو اب جیسے وہ نماز پڑھ کے واپس آیا تو وہ پٹی اس کی کھل گئی یا پٹی اس کی پرانی تھی، تو ڈاکٹر نے اس کو نئی پٹی کر دی، تو کہتے ہیں اب اس نئی پٹی پر جو ہے نا مسح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس پٹی کا تبدیل کرنا بغیر مسح کے جائز ہے، اب دوبارہ اس پر جو ہے وہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا، اور نہ اس پر میں مسح کا اعادہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا والافضل اعادتہ، کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ بھئی اس کا مسح کا اعادہ کیا جائے، اگر نہیں کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِذَا رَمَدَ وَأَمَرَ أَلَّا يَغْسِلَ عَيْنَهُ، کہتے ہیں کہ بھئی کسی آدمی کو رمد جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں اذا رمد جو ہے نا رمد کی بنی ہاں جی، والافضل اعادتہ، افضل کیا ہے، اعادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ واذا رمد جو ہے نا اس کا معنی آپ کو میں بتا دیتا ہوں، ہاں کہتے ہیں واذا رمد وامر اللہ یغسل عینہ، کہ بھئی رمد کا مطلب ہوتا ہے کہ آنکھ سے پانی کا ٹپکنا، آنکھ سے پانی کا ٹپکنا، سمجھ میں آئی بات، آنکھ سے جو ہے نا کیا ہے کہ پانی کا ٹپکنا، تو پھر کہتے ہیں کہ ان کا ذرا یا جو ہے نا پانی کا ٹپکنا تو پھر اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، آنکھ سے اگر پانی ٹپک گیا نا تو پھر آنکھ کو جو ہے نا کیا ہے کہ دھونا ضروری نہیں ہے۔ او ان کا ذرا ظفر ہو، یا پھر اس کا کیا ٹوٹ گیا، ناخن ٹوٹ گیا، وجعل علیہ دوا، اور اس پر اس نے دوا بھی لگائی، سمجھے، اس پر اس نے دوا بھی لگائی، تو جب اس نے جو ہے نا کہ اس پر دوائی لگائی اور گوند، یا جو ہے کہتے ہیں کہ گوند لگائی، یا پھر اس میں اس نے کیا کیا
کہ الکن کہتے ہیں یہ پتے کی کھال جو ہے نا جانوروں کی پتے کی کھال ہوتی تھی، جانوروں کی جو ہے نا پتے کی کھال جو ہوتی تھی وہ زخم پر لگائی جاتی تھی، سمجھ میں آئی بات؟ یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے جو ہے نا آپ یوں کہیں کہ بھئی گوند لگائی یا پتے کی کھال لگائی، جلد مرارتن، جلد پتے کی کھال ہے، الکن کا معنی ہوتا ہے گوند، ودر رہو، اور اس نے جو ہے نا کیا ہے کہ جس کا اتارنا اسے نقصان دیتا ہے، در رہو ودر نزعو جاد لہ المسو، تو اس کے لیے مسح کرنا جائز ہے، وَإِن دَرَّهُ الْمَسْءُ تَرَكَهُ، اور اگر مسح بھی اس کو نقصان دیتا ہے نا تو پھر جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے، ولا یفتکر الی النیت، اور یہ نیت کی طرف محتاج نہیں ہوگا کہ جب فی مسح الخف، جس طرح جو اس میں موضوع کے مسئلے میں کیا ہوتا تھا کہ نیت کا انسان جو ہے نا کیا ہے کہ ہوتا ہے نا نیت کا محتاج ہوتا ہے، یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ پٹی پر جو مسح انسان کرے گا تو اس پر جو ہے انسان نیت کا محتاج نہیں ہوگا کہ میں اس پر نیت کروں، جس طرح تیمم میں نیت ضروری ہوتی تھی نا، یہاں پر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ نیت ضروری نہیں ہے۔ تو اب کیا معنی بنے گا؟ تو معنی یہ بنے گا کہ بھئی موضع پر کہ نا موضع پٹی اور سر کے مسح میں، موضع پٹی اور سر کے مسح میں لا یفتکر الی النیت، یہ نیت کی طرف انسان محتاج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ باب الحیض والنفاس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب ہمارے ذرا تھی یہ میرے خیال میں تمیز کی بحث آپ نے پڑھ لی تھی، تمیز کی آپ نے بحث پڑھ لی تھی، حال ذوالحال کی پڑھ لی تھی آپ نے، اب یہ تمیز کی بحث یہ آپ نے پڑھ لی تھی، تو اب ذرا آج ہم پڑھتے ہیں منادا کی بحث، ٹھیک ہے نا جی۔ منادی یا اللہ، تو اس کی جو ہے نا کیا ہے کہ ترکیب کس طرح پڑھ کی جائے گی؟ اس کی ترکیب اس طرح کی جائے گی، یا حرف ندا قائم مقام ادعو، ادعو صیغہ واحد مذکر، صیغہ واحد متکلم، فعل مضارع معلوم، اس میں انا ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن فاعل برائے فعل، ٹھیک ہے۔ اللہ اس میں جلالت معرف باللام، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ منصوب لفظ، یہ ہے منصوب، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے مرفوع لیکن کس کی جگہ پر ہے؟ نصب کی جگہ پر ہے، کیونکہ یہ مفعول بہی واقع ہوتا ہے نا، ادعو اللہ، میں اللہ کو بلاتا ہوں، تو اس میں جلالت کیا بن جائے گا؟ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ انصر المسلمین، انصر المسلمین، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، تو انصر المسلمین، یہ انصر صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، المسلمین اس کا مفعول بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ جو میں نے ترکیب کی ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اس کی ترکیب؟ یہ اس کی ترکیب جو ہے کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی زین بھائی پہلے ٹھیک ہے جی، یہ پہلے کی سمجھ نہیں، یا اللہ کی سمجھ نہیں آئی مجھے، مشکل لگی ہے، بس دوسری کی بتا سکتا ہوں میں، عنصر المسلمین، یہ ہاں چلو اس کی بتائیں۔ عنصر جو سیاہ یہ جمع مخاطب، صیغہ واحد مذکر مخاطب، سیاہ واحد مذکر مخاطب، اس میں جو ہے تا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، ٹھیک ہے، المسلمین مفعول بہی ہے، یہ فعل اپنے فاعل اور مسلمین خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا۔ جی ایک منٹ ذرا مفتی صاحب کا میسج آیا، میں ذرا دیکھ لوں۔ جی جی مفتی صاحب اپلوڈ ہو گئی ہے، اب ان کو کہیں چیک کریں۔ جی اور کوئی بتائے گا؟ جی اس کی ترکیب اور کوئی بتائے گا؟ ہلو آواز آ رہی ہے زین بھائی؟ اچھا اسد بھائی، السلام علیکم اسد بھائی۔ جی آگے چلتے ہیں۔ یا زید لا تظلم اخاک، یا زید لا تظلم اخاک، یا زید جو نا سید صاحب یہ دونوں اس کا اچھی طرح سننا، یا زید، یا جو نا یرف ندا ہے قائم مقام ادعو کے ہے، ادعو جو ہے نا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ادعو کس کا صیغہ ہے؟
واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں انا ضمیر فاعل اور جو ہے نا وہ انا ضمیر فاعل زید جو ہے نا کیا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مفعول بہی ہے، زید کیا ہے، مفعول بہی ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جی شاہ سید طاہر صاحب کریے، جہاں پر میں آپ کو لقمہ دیتا ہوں، آپ کو ساتھ دیتا ہوں میں آپ کا۔ یار فن ندا ہے، قائم مقام ادعو کے ہے، قائم کا مدعو کے ہے، ہاں ادعو جی ادعو واحد صیغہ واحد متکلم، اس کے بعد متکلم جو ہے کم یہ وہ فائل بن رہا ہے، اس میں آنا ضمیر فاعل ہے، اس میں نا ضمیر فائل ہے، ہاں زید جی زید اور مفعول زید مفعول بہی، زید مفعول بہی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، فعلیہ خبریہ ہوا۔ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا لا تظلم اخاک، لا تظلم اخاک جو ہے یہ کیا بنے گا، لا تظلم اخاک یہ یوں بنے گا، لا تظلم صیغہ واحد مذکر، اس میں انت ضمیر فاعل، اس میں انت ضمیر فاعل، اخاک یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بن جائے گا مفعول بہی، اخاک من مفعول بہی، فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ جی جی کوئی کرے گا؟ جی زین بھائی۔ جی سر، اس وقت آواز نہیں آ رہی تھی۔ جملہ فعلیہ انشائیہ کیسے ہوا جی؟ لا تظلم یہ تو جملہ فعلیہ خبریہ نہ ہوا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ بنے گا، لا تظلم جو ہے نا یہ فعل نہیں ہے، اور نہیں جو ہے نا انشائیہ کی قسم ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی سر جی اللہم اس میں، جی اللہم اس میں اللہ یہ اللہم یہ اس میں حرف ندا ہے، اور جی ہم ہاں ضمیر جو ہے یہ حمزہ استفہام، اس میں جو نا حمزہ استفہام ہے، سمجھ میں آئی بات، حمزہ استفہام ہے، حمزہ جو ہے نا وہ ہے حرف ندا ہے، اللہ جو ہے نا کیا ہے حمزہ جو ہے وہ ندا ہے، حرف ندا ہے، اور قائم مقام ادعو کے ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں آنا ضمیر فاعل ہے۔ جی اللہم میں جو حمزہ ہے وہ حرف ندا ہے، اور ادعو کے قائم مقام ہے۔ سر جی کیا فرما رہے ہیں آپ، کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو یہ فعل بنے گا، ادعو سمجھ میں، ادعو فعل تک یہ بنے گا، ادعو مانے میں بلاتا ہوں یا میں پکارتا ہوں۔ جی سر، اللہم میں حمزہ جو ہے یہ حرف ندا ہے، اور اس میں انا ضمیر فاعل، ادعو فعل ہے، فعل ہے، اور اللہ جو ہے نا یہ مفعول بہی ہے۔ جی اللہ جو ہے یہ مفعول بہی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر، فاعل اپنے مفعول بہی سے مل کر بنا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سر یہ یہاں پہ آدھی پہلے کرنی ہے یا پہلے ساروں کی ترکیب؟ آدھی کرنی ہے، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ یا حرف ندا بھی جو ہے نا کیا ایک اس میں سے آتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، انشائیہ میں سے آتا ہے نا، جملہ انشائیہ کتنی قسمیں ہیں، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، قسم، ندا، عرض، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جملہ انشائیہ بنے گا۔ جی دوبارہ کرتا ہوں، اللہم میں حمزہ جو ہے یہ ندا ہے، اور اللہم میں حمزہ جو ہے یہ ندا ہے، انا ضمیر فاعل ہے، اور انا ضمیر فاعل ہے، اور ادعو یہ فعل ہے، اور اللہ مفعول بہ، ضمیر فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر بنا جملہ خبریہ انشائیہ، اور ذکنا اس میں اور ذک جو ہے یہ ہے میم، یہ فعل ہے، فعل صیغہ واحد مذکر مخاطب، صیغہ واحد مذکر، اور یہ صیغہ واحد مذکر مخاطب ہے، اور نا ضمیر جو ہے یہ متکلم کی ہے، ہاں یہ مفعول بہی ہے، جی نا جو ہے یہ ضمیر ہے اور مفعول بہی ہے، الجنت یہ بھی یہ مفعول ہے، مفعول ثانی ہے، یہ الجنت جو ہے یہ مفعول ثانی ہے، تو اس کا مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ہاں جی سمجھ میں آیا ابھی؟ جی اسد بھائی
اسد بھائی، مکھن بھائی، آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ جی سید طاہر صاحب سمجھائیے، لیکن پھر آپ آگے ایک دونوں کو ساتھ ملائیں گے میں نا. پہلے آپ نے کہا اللہم، تو آپ نے کہا جملے فعل خبریہ بن گیا جی. نہیں جملہ انشائیہ بنے گا کیونکہ حرف ندا ہے نا، حرف ندا ہے. بن شے بن گیا. پھر آگے رزقنا جنت، یہ کیا بنا؟ یہ بھی جملہ بن گیا. یہ جملہ فعل خبریہ ہوا. نہیں اردو کو نہ بھی جو ہے نا، یہ بھی کیونکہ یہ امر کا صیغہ ہے اور امر جملہ انشائیہ، جملہ فعلیہ انشائیہ بنے گا. جب پھر دونوں کو ملائیں گے نہیں، اللہم اور رزقنا کو ساتھ ملائیں گے نہیں دونوں. یہ وہ علیحدہ جملہ ہے، یہ علیحدہ جملہ ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا اے اللہ میں آپ کو بلاتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ دوسرا جملہ بن جائے گا. یہ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ یعنی ترکیب کے لحاظ سے یہ دونوں علیحدہ جملے ہیں، ٹھیک ہے نا. ترکیب کے لحاظ سے کیا ہیں؟ یہ دونوں علیحدہ جملے ہیں. ہاں جی آگے یا رسول اللہ ہے، یا رسول اللہ بھی اس طرح بنے گا. یا حرف ندا قائم مقام حرف قائم مقام ادعو، ٹھیک ہے. اس میں ضمیر آنا جو ہے وہ فاعل، فعل اپنے فاعل سوری رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف اللہ الیہ مل کر یہ مفعول بہ ہوگا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. انظر حالنا، انظر میں انت ضمیر فاعل ہے اور حال جو ہے نا یہ حال مضاف، نا ضمیر مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوگا. انظر کا فعل اپنے فاعل اور اس سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. یوں ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے جی. تو باقی جو آگے کی ترکیبیں ہیں نا وہ آپ نے آگے خود جو ہے نا وہ کرنی ہے، پریکٹس آپ نے کرنی ہے. ابھی 10 منٹ رہتے ہیں تو اس لیے جو ہے نا پہلے ہم جاتے ہیں شرح میں تعمیل پر جاتے ہیں. تو شرح میں تعمیل میں آپ نے یہ کون سا پڑھ لیا تھا زین بھائی؟ جی زین بھائی کچھ ہے علم؟ جی سر میں بتاتا ہوں. ہاں سر پیج نمبر 30 جانے دو سر. 30 یہ پڑھ لیا تھا سر، حروف مشبہ بالفعل 34 حروف مشبہ بالفعل لیتا. جی سر. اچھا جی، حروف مشبہ بالفعل لیتا جی نا. حروف مشبہ بالفعل میں پانچواں حرف کون سا ہے؟ کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں سے پانچواں حرف لیتا ہے. حروف مشبہ بالفعل لیتا کیا کام کرتا ہے؟ کہ حروف مشبہ بالفعل لیتا تمنی کے لیے آتا ہے. مثلا لیتا حامدن کا، لیتا حامدن قائمن ہونا چاہیے. سمجھ میں بات؟ انہوں نے غلط لکھا ہے، لیتا حامدن جو ہے نا غلط ہو گیا. کاش حامد کھڑا ہوتا. اے اتمنا قیامہ، یعنی میری تمنا ہے کہ حامد کھڑا ہوتا. اچھا حروف مشبہ بالفعل لعل، حروف مشبہ بالفعل لعل میں سے جو چھٹا حرف کون سا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے چھٹا حرف لعل ہے. حروف مشبہ بالفعل لعل کا کیا کام کرتا ہے؟ جب حروف مشبہ بالفعل لعل ترجیح کے لیے آتا ہے، امید ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. مثلا لعل سلطان یکرمنی، امید ہے کہ بادشاہ میری عزت کرے. تمنی اور ترجی میں کیا فرق ہے؟ تمنی اور ترجی میں فرق یہ ہے کہ تمنی عام ممکن الحصول کا کام ہونا، ممکن الحصول یعنی کام کا ہونا، وجود میں آنا ممکن ہو، اور ممکن الحصول کا مطلب جو کام نہ ہو سکتا ہو، دونوں کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے لیت سلطان یکرمنی، امید ہے کہ بادشاہ میری عزت کرے. اور لیت شباب یعودو، کاش جوانی لوٹتی. جوانی تو نہیں لوٹ سکتی نا، اس کا حصول ممکن نہیں ہے. اور ترجیح یہ ممکن حصول کام کا ہونا، وجود میں آنا ممکن ہو کے لیے خاص ہوتی ہے. جیسے ممکن حصول جو کام نہ ہو سکتا اس کے لیے نہیں آتی. یعنی لعل سلطان یکرمنی، امید ہے کہ بادشاہ میری عزت کرے، یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے لعل شباب یعود، امید ہے کہ جوانی لوٹ آئے گی، یہ نہیں کہا جا سکتا. اچھا حروف مشبہ بالفعل پر ما کافہ داخل ہو تو وہ کیا عمل کرتے ہیں کہ جواب حروف مشبہ بالفعل پر ما کافہ داخل ہو تو ان کے عمل کو روک دیتا ہے. جیسے دیکھو انما الہکم الہ واحد. اب انما الہکم الہ واحد، دیکھو کہ حروف مشبہ بالفعل کا عمل یہ ہے کہ وہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. تو یہاں پر دیکھو الہکم جو اس کی خبر اس کا اسم واقع ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو رفع ہے. صرف اس وجہ سے رفع ہے کہ بھئی ماں نے اس کو عمل سے روک دیا ہے. ٹھیک ہے جی. انما حامد منطلقن، لیکن اگر ما یہاں پر ما جو نہ ہوتا تو پھر یہاں پر کیا ہوتا؟ حامدن ہوتا. ان حامدن منطلقن. یاد رکھو اس جو حروف مشبہ بالفعل سے جو ما آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما کافہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. حروف مشبہ بالفعل مکمل ذکر کریں کہ حروف مشبہ بالفعل مندرجہ دے لیں. ان، انکا، ان، لکن، لیت، لعل. ٹھیک ہے جی. باقی جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا ما والا مشبہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے.
اچھا تحسیر ابواب صرف میں مفتی صاحب نے کل کون سی گردانیں کہی تھی؟ جی جی زین بھائی جی سر گردانیں تو وہی سنی تھی اور پھر خیال سے انہوں نے کہا تھا بھائی نہیں دی تھی، خود آگے کری ہیں ہم نے تو کون سی کری ہیں آپ نے؟ کون سی کی ہیں آپ نے؟ سر جی انہی جو ہم نے 5 ابواب ہمارے چل رہے ہیں انہی میں سے نئے مصدروں کے ساتھ. چلو کوئی آپ سنائیں، آپ ایک گردان جی سنائیں. جی سر میں سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل یقابل مقابلۃ فهو مقابل وقوبل یقابل مقابلۃ فذاک مقابل لم یقابل لم یقابل لا یقابل لا یقابل لن یقابل لن یقابل لا یقابلن لا یقابلن لا یقابلن لا یقابلن والامر منه قابل یقابل لتقابل والنهی عنه لا تقابل لا تقابل لا یقابل لا یقابل والظرف منه مقابل مقابلان مقابلات والآلة منه ما بالتقابل افعل التفضيل المذكر منه اشد مقابلة وفعل التعجب منه ما اشد مقابلا واشدد بمقابلته. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی اسد بھائی السلام علیکم. مجھ سے میں سنا دوں نا. ہاں جی سنائیں بالکل سنائیں. بابے فال سناتا ہوں. السلام جی السلام یسلم اسلام فوا مسلم واسلم یسلم اسلام فذاک مسلم لم یسلم لم یسلم لا یسلم